چلیے آج ایک ایسی قوم کی کہانی سنتے ہیں جن کے گھر مٹی یا اینٹوں کی نہیں بلکہ پورے کے پورے پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ یہ ہے چٹان کے لوگوں کی داستان۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی قوم جو اتنی طاقتور تھی کہ اس نے پہاڑوں میں قلعے بنا ڈالے، مگر ان کا زوال کسی جنگ یا ہتھیار سے نہیں بلکہ صرف ایک آواز سے ہوا۔ تو بات شروع ہوتی ہے قوم سمود سے، جو وادی ہجر کے ہرے بھرے خوشحال میدانوں میں رہتی تھی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ نے وہ سب کچھ دیا تھا جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، بے پناہ طاقت، بے مثال ہنر اور بے حساب دولت۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کے قد دیووں جیسے تھے، جسم ایسے مضبوط جیسے پولاد کے ہوں۔ انہیں سینکڑوں سال کی زندگیاں ملی تھیں اور ایسا کمال کا ہنر دیا گیا تھا کہ وہ سخت ترین چٹانوں کو بھی ایسے کاٹتے تھے جیسے کوئی مکھن کاٹ رہا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ساری نعمتیں صرف کچھ لوگوں کے پاس تھیں۔ معاشرہ صاف دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھے امیر سردار جو پہاڑوں میں بنے اپنے محلات میں تکبر کی زندگی گزارتے تھے، اور دوسری طرف تھے غریب اور کمزور لوگ جو میدانوں میں جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور ان امیروں کی غلامی کرتے تھے۔ طاقت نے انہیں انصاف کرنے والا نہیں بلکہ ظالم بنا دیا تھا۔ اسی ماحول میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا پیغام بہت سادہ تھا، اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو اور یہ ظلم اور غرور چھوڑ دو۔ مگر وہ سردار جو طاقت کے نشے میں تھے، انہوں نے اس پیغام کو ایک مذاق سمجھا۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ کچھ غریب لوگ حضرت صالح کی باتیں سن رہے ہیں تو وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جس سے وہ حضرت صالح کو سب کے سامنے جھوٹا ثابت کر سکیں۔ انہوں نے ایک ناممکن چیلنج تیار کیا۔ تو ایک بہت بڑے تہوار کا دن تھا۔ تمام سرداروں نے پوری قوم کو وادی کے بیچ میں ایک بہت بڑی بالکل سپاٹ چٹان کے سامنے کھٹا کر لیا۔ ہر طرف ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ سب کو پتا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ سرداروں کا پلان تھا کہ حضرت صالح کو آج ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ ان سرداروں نے ہجوم کے سامنے آ کر کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو اس ٹھوس چٹان میں سے ہمارے لیے ایک اونٹنی نکالو۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے 4 شرطیں رکھیں۔ 1، اونٹنی اسی چٹان سے نکلے۔ 2، وہ بہت ہی بڑی ہو۔ 3، وہ حاملہ ہو اور بس بچہ جننے ہی والی ہو۔ اور 4، اس کا رنگ سرخ ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ عظیم چٹان ہلنے لگی، اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں، اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ وہ بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ چٹان کے 2 حصوں کے بیچ سے ٹھیک ویسی ہی ایک اونٹنی باہر آ رہی تھی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ ہجوم کی تو جیسے سانسیں ہی رک گئیں۔ یہ ایک زندہ جیتا جاگتا معجزہ تھا جو پتھر سے نکل رہا تھا۔ اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک زندہ نشانی تھی، ایک کھلا ثبوت، اور اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے عام لوگوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، لیکن وہ مغرور سردار، ان کا غرور ان پر حاوی ہو گیا۔ اپنی ہار کو چھپانے کے لیے وہ چلانے لگے، یہ تو جادو ہے، صالح بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب اس اونٹنی کے ساتھ اللہ کا ایک حکم بھی آیا۔ پانی کی باری مقرر کی گئی۔ ایک دن کنویں کا سارا پانی صرف وہ اونٹنی پیے گی، اور اگلے دن پوری قوم اور ان کے جانور۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت دیکھیں۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، اس دن وہ اتنا دودھ دیتی کہ پورے شہر کے برتن بھر جاتے تھے۔ مگر ان ظالم سرداروں کو یہ برابری کا نظام بالکل پسند نہیں آیا۔ ان کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور بہت جلد اس غصے نے ایک خوفناک سازش کی شکل اختیار کر لی۔ شہر کے 9 بدماش گروہوں نے مل کر یہ سازش کی۔ ان کا لیڈر قدار بن سالف نامی ایک شخص تھا جسے 2 بہت امیر اور طاقتور عورتوں نے اکسایا تھا جو حضرت صالح سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ تو بس شراب اور غرور کے نشے میں ان سب نے مل کر اللہ کی نشانی کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر انہوں نے وہ کر دیا جو نہیں کرنا تھا۔ جب اونٹنی پانی پینے آئی تو انہوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ پہلے ایک تیر مارا، پھر ایک شخص نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ پہاڑ جیسی اونٹنی تڑپ کر زمین پر گر پڑی، اور پھر سب نے مل کر اس مقدس جان کو ختم کر دیا۔ اس دن انہوں نے صرف ایک اونٹنی کو نہیں مارا بلکہ اپنی مہلت کو بھی ختم کر دیا تھا۔
जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस जुल्म का पता चला तो उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अटल फैसला था। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ठीक है, अब अपने घरों में 3 दिन और मज़े कर लो। ये वादा झूठा नहीं हो सकता। अज़ाब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और फिर निशानियां ज़ाहिर होने लगीं। पहले दिन सब लोगों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए, दूसरे दिन वही चेहरे खून की तरह लाल हो गए और तीसरे दिन वो कोयले की तरह काले स्याह हो गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई समझ गया था कि चौथा दिन उनका आखिरी दिन है। कौम समूद भागकर अपने मजबूत पहाड़ी किलों में छुप गई। उन्हें लगता था कि ये पत्थर उन्हें बचा लेंगे। वो ये नहीं जानते थे कि उनकी मौत किसी जलजले या तूफान से नहीं बल्कि सिर्फ एक चीख से लिखी जा चुकी थी। और उनका गुरूर तो देखें, जब उनके चेहरे रंग बदल रहे थे तब भी वो मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे, अरे ले आओ अपना अजाब, 3 दिन का इंतजार क्यों? आखिरी लम्हे तक उनका तकब्बुर उनके साथ रहा। चौथे दिन की सुबह हुई, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। पूरी वादी पर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। ना परिंदों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। और फिर आसमान से एक आवाज आई, एक हैबतनाक चीख। ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी। ये इतनी शदीद, इतनी खौफनाक थी कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये मौत की आवाज थी। बस एक लम्हा और सब कुछ खत्म। उस एक आवाज ने उनके दिल फाड़ दिए और उनके जिस्मों को अंदर से ही रेजा रेजा कर दिया। वो जहां थे वहीं मरे हुए ढेर बन गए। उनके वो मजबूत किले उनकी कब्रें बन गए। कुरान कहता है, वो सूखी रोंदी हुई घास की तरह होकर रह गए। कौम समूद की ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये एक सबक है। ये हमें बताती है कि जब इंसान को ताकत मिलती है और वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है तो उसका अंजाम कैसा होता है। और ये आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जब ताकत और गुरूर मिलकर पत्थर के किले बना लेते हैं तो क्या एक आवाज़ आज भी उन्हें गिराने के लिए काफ़ी है?